تمہارا کام ہے ان کے گریبانوں کو پکڑنا، ان سے بات کرنا کہ تم ہوتے کون ہو؟ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں ہمارا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لایا ہے۔ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جیسے کافروں کو سینے سے لگایا ہے، حضور نے ان کے حقوق کا خیال فرمایا اور اپنی امت کو یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہاری سلطنت میں رہتے ہیں تو ان کا خیال کرو، کیونکہ میرا نبی کسی ایک جہان کے لیے نہیں، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کے لیے حضور رحمت بن کر تشریف لائے۔ تم ہمارے نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخیاں کرو، لیکن ان کی گستاخی کرنے سے زیادہ جو دکھ ہے کہ 52 یا 54 ملک اسلامی ہو، مسلمان کہلاتے ہو، طاقت بھی رکھتے ہوں، اور جناب بس ہم نے مذمت کی جی، ہم مذمت کرتے ہیں، یہ کہہ کر وہ سمجھ لے کہ جی ہم نے جہاد کر لیا، ہم نے حق ادا کر دیا، تو پھر افسوس اس بات پر ہے ان کی گستاخی سے زیادہ ان نام نہاد مسلمانوں کی خاموشی پر مجھے دکھ ہے کہ جو ارباب اختیار ہوتے ہوئے اگر یہ کم از کم، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم جا کر ان پر ایٹم بم چلا دو، کچھ نہ کرو، کم از کم اگر اتنے ہی کمزور ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی عزت پر سمجھوتا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ کمزور ترین طریقہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، حالانکہ حضور کی ناموس پہ سودا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضور کا فیصلہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہ ماننے والے منافق کو حضرت عمر یہ نہ فرماتے کہ بیٹھ میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں، اور تلوار نکال کر لائے اور آپ نے فرمایا کہ تیرا فیصلہ میری تلوار کرے گی، اور گردن اڑا کے کہا کہ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر جیسا عالم، فاضل، صدیق اکبر، قرآن جن کی عظمتوں کی گواہی دے، رسول اللہ جب جن کے بارے میں یہ فرمائیں کہ میں نے دنیا میں ہر کسی کا احسان اتار دیا، صدیق اکبر تیرے احسان قیامت کے دن میرا رب اتارے گا۔ ان کو پتہ نہیں تھا باپ کا احترام کیا ہوتا ہے، ان کے باپ نے بات کی، اپنے کھینچ کے مکہ مارا، اور وہ باپ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور مجھے ابو بکر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ آپ کا باپ ہے۔ کہا حضور باپ اپنی جگہ، ہوتا کون ہے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا؟ تو صحابہ نے یہ بتایا کہ حضور کی عزت پر کوئی سمجھوتا، اونچی بولو، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور تم آج اتنے طاقتور، اور وہ اس وقت تو چند صحابہ کرام تھے نا، ان کے سامنے قیصر روم اور جناب قیصر و کسریٰ اور یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، مگر ایمان کی طاقت ہو جو 36 لاکھ مربع میل کو اسلامی سلطنت میں شامل کرنے والا عمر فاروق یہ بتا گئے کہ اگر ایمان کی طاقت ہے تو قیصر و کسریٰ بھی کچھ نہیں محمد کے غلاموں کے سامنے۔ اور جب حضور کے نوکر کہلانے والے بھیڑ ہو جائیں، بکریاں بن جائیں، تو پھر تو کتے بھی ہمیں نوچیں گے، بھیڑیے تو دور کی بات ہے۔ اور وہی حال ہے کہ انڈیا جیسا غلیظ ترین ملک اٹھ کر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور ہمارے حکمران کہتے ہیں جناب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کیا تم مذمت کرنے اور کچھ نہ کرو؟ یہ 52 ملک یا جتنے بھی اسلامی ملک ہیں OIC والے، اگر یہ مل کر ایک فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد نہ انڈیا سے کوئی چیز لیں گے نہ انڈیا کو کوئی چیز دیں گے، ان کے سفیر نکالیں، اپنے سفیر واپس بلائیں، 24 گھنٹے کے اندر اگر ان کی آنکھیں نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تم اتنا بھی نہ کر سکے حضور کی عزت کے لیے کہ کم از کم، اب میں اوروں کو نہیں، اپنے ملک کی بات میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، کچھ نہیں کرتے تو کم از ان کے سفیر کو نکالو، اپنا سفیر بلاؤ، اور جو کچھ انڈیا لیتے ہو بند کر دو، اگر کوئی چیز دیتے ہو تو بند کر دو۔ اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ کی غیرت کے لیے فیصلہ تو کر کے دیکھو، اللہ اس زمین سے خزانے اتنے اگال دے گا کہ تمہیں جناب دنیا میں تقسیم کرتے کرتے بھی نہیں تھکو گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن تمہاری منافقتیں، وہ جو کل اقتدار میں تھا 1.5 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے، جب فرانس نے گستاخی کی، پھر مجھے کہتے ہیں جی قاری صاحب سیاسی بات کرتے ہیں۔ یہ سیاسی بات نہیں میں کر رہا، میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان کا کیا کام ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور
یہ کتنی بڑی منافقت کہ جب تقریر کرے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور جب حضور کی گستاخی کی فراز لے اور ہم نے کہا، اشکان رسول نے کہا کہ اس کے سفیر کو نکالو، تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہاں گیا؟ پھر اس نے قوم سے خطاب کر کے کہا اگر فرانس سے تعلق ختم کیا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ بھئی روزی دینے والا رب ہے یا فرانس ہے؟ بولو، اچھیتے بولو یار۔ تو یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے؟ اتنا جھوٹا مکار بےایمان اور گستاخ اور جناب جھوٹا آدمی جس کا قول و فعل ہی ایک نہیں ہے، یوں تو کہتا جی میں ہر بات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بات آئی تو کہتا جناب فرانس کے ساتھ تعلق تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو اب کیا؟ اب تو کہے نا کہ رب میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ نہ کیا، اور آج وہ بھی کہہ رہا ہے جناب حکومت کو انڈیا کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ منافقت دیکھے سیاست چمکانے کے لیے۔ تو نے کیا کیا تھا؟ تو نے سفیر نکالنے کی بجائے عاشقان رسول کے سینے چھلنی کیے، تو نے ماؤں کے بیٹوں کو شہید کیا، تو نے مسجد رحمت للعالمین کا رمضان میں اس کا فرش مسلمانوں عاشقان رسول کے خون سے رنگ دیا، تو نے گولیاں چلائی، وزیر آباد تک گولیاں چلواتا رہا، 36 نوجوانوں اور بزرگوں کو تو نے شہید کر دیا۔ آج کس منہ سے تو بکواس کر رہا ہے؟ اور یہ جو ابھی بیٹھے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آج کم از کم اتنا کرو کہ انڈیا سے بائیکاٹ تو کر دو۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اچھی تو بولو یار۔ بندے چنی بھی غیرت جو سب نہ ہوئے کہ جناب حضور ساڈا بچہ دکان تے جاوے تو دکاندار انہوں چنڈ مار کے واپس بھیج دے، اسی سودا لینا بند کر دیں گے، اور جی میرے بچے نو ماریا کیوں؟ ایک چھوٹے بچے جنی بھی غیرت حضور دی نہیں ہے تو تک پہنے جناب اسی مومن ہاں۔ اور گل سنو، ساری دنیا کفر کرے، اللہ دی ربوبیت وچ کوئی فرق نہیں پہن لگا۔ اچھی تو بولو، ساری دنیا بتاں نو سجدے کرے، اللہ میرا رب رب ہی رہے گا، او دی شان وچ کوئی فرق، اچھی تو بولو، او دی شان وچ کوئی فرق نہیں پہن لگا۔ ساری دنیا بھی پونکے تے محمد دی عزت وچ کوئی فرق نہیں پہن لگا۔ اچھی تو بولو نا۔ بندے چنی بھی نہ ہوئے، اللہ اکبر۔ ایک عورت حضور نے بکواس کر دی سی تے نابینا صحابی سن، بندے دی اکھاں بھی نہ ہون یار، تے رات نو لبدے جناب جا پہنچے تے اس مائی دی جا کے گردن وڈ کے تے صبح آ کے نماز پڑھی تے کھڑے ہو کہنے لگے حضور میں اس کتی نو مار دیتا جی تانوں پونک دی سی۔ بولو تے صحیح۔ تے حضور میرے لیے حکم، یعنی انہوں نے کیا کہ حضور میں مار دیتا، ہن میرا اگر سر چاہیے دا قتل دے بدلے تو میں سر بھی دین لوں تیار ہوں، مگر میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں، او دا خون ضائع گیا کیونکہ گستاخ رسول۔ اج اے نعرہ حدیث سانو پڑھنی چاہیے، حضور دی ناموس تے سمجھوتا نہیں، کیونکہ حضور دا فرمان ہے من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی گردن اڑا دو۔ اے حضور کا فیصلہ ہے، یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے، اور گردن اڑانا تسی کی اڑانیاں نے؟ تو کم از کم ادھر بائیکاٹ تے کرو، دنیا نو دسو تے صحیح کہ مسلمانوں کو غیرت باقی ہے، دسنا چاہیے کہ نہیں؟ انہاں دے پونکن نال میرے نبی دی شان وچ کوئی فرق اچھی طرح بولو یار، نہیں ہاتھ چوک کے بولو۔ عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، سارے ہاتھ چوک کے بولو، جیدہ ہاتھ نہیں انہوں معافی ہے، جیدہ ہاتھ ہے دو میں ہاتھ چکے، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں حضور کی عزت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کیونکہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے عزت ہے ہی خدا کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ آج کائنات میں اگر میری عزت ہے اس منبر پر بیٹھنے کی وجہ سے تو صدقہ مصطفیٰ کے ہے۔ اگر کوئی کسی عالم کی عزت کرتا ہے صدقہ حضور کا، اگر کوئی کسی کی عزت کرتا ہے، اگر کوئی باپ کی عزت کرتا ہے صدقہ مصطفیٰ کا، اگر کوئی ماں کی قدر کرتا ہے صدقہ مصطفیٰ کا، اگر کوئی بیٹی کی عزت کرتا ہے صدقہ مصطفیٰ کا۔ سوچو آج تمہاری عزتیں ہیں تو یہ عزتیں تمہیں مصطفیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں۔ پانی رہے فضان، آج پوچھئے کہ یہ وہی عورت ہے نا جسے بازاروں میں بیچا جاتا تھا،
ایسے ہی نا جی، عرب میں ان کو منڈیاں لگتی تھی، بیچا جاتا تھا ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، یا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بیٹی باپ کے لیے راحت ہے۔ تو کس نے بنایا؟ میرے نبی نے۔ حضور نے فرمایا جس کی بیٹی ہو اچھی پرورش کر کے اسے بیاہ دے، تو فرمایا قیامت کے دن میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت ملے۔ اب بتائیے وہ بیٹی جس کو دفن کرتے تھے، آج وہ بیٹی کو یہ مقام ملا کہ باپ اس کی وجہ سے جنت جائے۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ بیٹی کو یہ عزت حضور نے دی، ماں کے قدموں تلے جنت، یہ عزت کس نے دی؟ حضور نے دی۔ باپ تمہارے سر کا تاج ہے، یہ عزت کس نے دی؟ حضور نے دی۔ بڑے بھائی کا احترام، یہ کس نے عزت دی؟ حضور نے دی۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، یہ ساری عزتیں ہر بچے کو میرے نبی اور اسلام نے عزت دی ہے۔ تو بتائیے جو نبی کائنات میں عزتیں بانٹ گیا، اس نبی کی عزت پر کسی کتے کے بھونکنے سے فرق نہیں پڑنے لگا۔ لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے ہماری کلمہ پڑھنے والوں کی، کہ تم کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہو جی ہم حضور کے عاشق ہیں۔ عاشق ہوتے پھر گل کرو، آؤ حضور دی میدان چاہ، درود پاک پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہم ہر کام روٹین کا کر رہے ہیں، خاص طور پر دین میں جتنی محبت ہے کہ دکاندار اپنی دکان سے کرتا ہے، اتنی محبت اگر وہ نماز سے کرے۔ اچھا بولو یار، گاہک آیا نماز چھوڑ دی، اگر گاہک آیا اسے کہا رک ہوئے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس نے تجھے میرا رزق بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں جی؟ دکان بند کرے، اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی مسجد میں آئے اور اسے کہے میرے مالک رازق تو ہے، تو نے بلایا میں نہ ہوں۔ اور نماز پڑھنی ہے تو ہم نے روٹین کی، جمعہ پڑھنا ہے تو ہم نے روٹین کا، عید پڑھنی ہے تو روٹین کی، اور جی جمعہ پڑھ لو جی فٹافٹ جلدی کرو جی، 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو برگا لیٹ 10 منٹ 10 گال آئے کہ منٹ دے حساب نال سانو پیندی نے، 10 منٹ دے بجلے 100 گال سانو کھانی پیندی۔ مولوی نے لیٹ کرتا، میں کہ اسٹیشن تے بیٹھا گڈی لیٹ ہوندی، اوتھے پھر کیوں گالاں کڈدا؟ یہ مطلب ہے کہ تینوں رب مسیح تے چین نہیں دیندا۔ حضور نے فرمایا مومن، پہلے بھی بتایا میں نے آپ کو، حدیث ہے، فرمایا مومن مسجد میں ایسے بیٹھتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ دسو بھی مچھلی نو پانی زندگی ہوتی ہے نا، پانی تو نکلے تو مر جائے گی نا، تو دسو نو پانی کنا سکون آندا ہوئے گا؟ فرمایا اسی طرح مومن نو مسجد سکون آندا ہے۔ تو حضور منافق فرمایا جی میں پرندہ پھڑ کے کسی نے پنجرے سوٹ دیتا ہوئے نا، پنجرے تو پھڑ پھڑاندا ہے کہ میں نو کڈو۔ فرمایا منافق مسیح تے ایویں بہندا ہے کہ جناب جو پنجرہ قید ہوئے کہ ہائے جلدی جان چھٹے میں آواں، ہائے جلدی جان چھٹے میں جاواں، ہائے جلدی جان چھٹے میں جاواں۔ باہر جا کے دکانوں تے بیٹھ گپا لائے گا، سڑکاں تے بیٹھ کے منجیاں ڈا گپا لائے گا، گھر جا کے فلانے دی غیبت کرے گا۔ اللہ اکبر! وہ اتنا ہی سوچ لو جے مولوی صاحب 10 منٹ لیٹ کر دیندا ہے، کم از کم وہ 10 منٹ تو گناہ تو بچ گیا، تیری عبادت وچ لکھیا گیا۔ تو تے امام دا احسان نہیں اتار سکدا کہ انہیں تینوں 10 منٹ بٹھا کے تیرا 10 منٹ نیکیاں شمار کرواتا، جنہیں 10 منٹ تو باہر جا کے لوگوں دے گلے کر کے گناہ کمانے ہاں، وہ 10 منٹ تیرے نیکی چ گزر گئے۔ کیوں جی؟ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی عزت پر فرق نہیں، مگر ایک مومن کا امتحان ہے، مومن کا امتحان ہے کہ حضور کی عزت پہ بات آئے اور مومن تڑپ جائے۔ کیوں جی؟ مومن ڈاکٹر صاحب انجی ہے نا تو جی انہوں آگ نہ لگے، میری ہوئے جی پاؤں صادق بازار دکان ہوئے سونے دی، تو جی میرے پیو دی میں فون آ جائے بھی تیرے پیو دی کسی نے بےزتی کر دیتی، دسو میں دکان بند کراں گا کہ نہیں کراں گا؟ کراں گا۔ گاہک بیٹھے ہوں گا اچھا بھی چلو میں مجبوری پی گئی جی، میرے والد نال کوئی لڑ پیا ہیں جی، پھر مینوں کاروبار نظر نہیں آئے گا، پھر میں دکان بند کراں گا، فوراً آواں گا اور محلے چ لا 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 کدی ضرورت ہے میرے پیو نال گل کرن دی؟ اوے پیو سبحان اللہ شان والا، مگر میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، فرمایا تواڈے چ کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہن تواڈے تو مطلب نمازی بھی، حاجی بھی، غازی بھی سارے شامل ہیں، بے نمازی بھی شامل ہیں سارے۔ تو حضور نے تو فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تو مطلب حضور دا خطاب قیامت تک اپنی امت نال ہے۔ فرمایا تواڈے چ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اچھی تا بولو، مومن نہیں ہو سکتا۔ حتی اکون احب الیہ، فرمایا جدوں تک میرے نال پیار نہ کر لوے۔ اچھی بولو، اچھی بولو۔
ہائے ہائے آزم چشتی کا مینوں شعر یاد آ گیا جی، پڑھ دیا اچھی بولو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ویکھن نو، سبحان اللہ، اچھی بولو، ویکھن نو ساڈے ورگا، یعنی حضور بظاہر تے ایویں سن، ویکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس بندے۔ ڈاکٹر صاحب توجہ، حاجی صاحب توجہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو۔ ویکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، پتھر لال دے بھا نہیں وکدے، پھل کنڈیاں نال نہیں تلدے۔ آگے سمجھی، پنجابی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، کہ کدے ہیرے دے نال پتھر بھی تلیا، کدے پھلوں دے نال کنڈے بھی اونج تلے نہیں۔ پتھر لال دے بھا نہیں وکدا تے پھل کنڈیاں نال نہیں تلدے، تے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، آزم او عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رول۔ آزم ساڈا کی جوڑ ہے، او آسمانہ دا بادشاہ، اسی گلیاں رولن والے، کیوں جی اسی گلیاں وچ رولن والے۔ تے آخری انہوں نے جڑی حدیث میں پڑھ رہا نا، ایدہ ترجمہ کیتا، فرمایا جے تو مومن بڑھنا چاہویں، جے تو مومن بڑھنا چاہویں، بن خدمت گار نبی دا، فرمایا ایک کوئی حل ہے، جے تو مومن بڑھنا چاہویں، بن خدمت گار نبی دا، کس کم تیرے حج زکاتاں جے تو کردہ انکار نبی دا۔ فرمایا کیڑے کام دیا جے حضور دا انکار کرنا ہے تے، کیوں جی جے توحید دی لذت چاہویں، جے توحید دی لذت چاہویں، پہلوں کر اقرار نبی دا، آزم کس کم سجدے تیرے جے نہیں دل وچ پیار نبی۔ اس حدیث طرف فرمایا تواڈے جو کوئی مومن لا یؤمن احدکم، تواڈے جو کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں انہوں پیارا نہ ہو جاواں۔ حضور کنا پیارا ہو جائیے، حضور کنا پیار کریے تواڈے نال، اچھی بولو۔ فرمایا ایسا پیار کہ دنیا دا ہر پیار کسی نہ کسی کہنے تے مجبوری تے چھٹ سکتا ہے، کیوں جی بندہ دنیا تے کسی دا بھی کہنا نہ مننے تے پیو تے ماں دا تا من ہی لیندہ نا، من لیندہ نا جی، اپنی محبت بھی چھڑ دیندہ بعض اوقات ماں پیو دی عزت لئی، اچھا بچہ۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ حضور کنا پیار کریے، فرمایا میوں والدہ ہی، فرمایا ماں پیو تو بھی زیادہ میرے نال پیار کر۔ دنیا دی ہر گل منی پیو دی ماں دی، جے میرے لو روکن تے نہ منی، میرے لو روکن تے پھر نہ منی، اپنے پیو ماں نالوں بھی زیادہ میرے نال محبت کر، والدہ ہی، اپنی اولاد کولوں بھی زیادہ میرے نال محبت کر، والناس اجمعین، تے پوری کائنات دا کوئی بھی بندہ تے کوئی بھی چیز اگر میرے نالوں تینوں زیادہ وعدے، وہ پاویں اولاد ہے، پیو ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اگر کوئی چیز حضور دی محبت رکاوٹ آوے تے فرما پھر تو نمازی حاجی تے ضرور ہوئے گا، مومن نہیں ہوئے گا۔ مومن دا ایک کو معیار ہے کہ کائنات دی ہر چیز ایک پاسے، محمد مصطفیٰ دی ذات ایک پاسے۔ حضور نال پیار کرو، حضور نال پیار کرو تے انے واہ پیار کرو، اس پیار دی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے۔